السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، 12 ربیع الاول آنے والا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے بریلوی بدعتی گلیوں میں 12 ربیع الاول کے موقع پر جشن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، عید میلاد النبی کے نام پر اس طریقے سے خرافات کیے جائیں گے کہ الامان الحفیظ، محلے محلے کو سجایا جائے گا، کتنی جیبیں کاٹی جائیں گی، کتنے غریبوں کا نقصان ہوگا خدا جانتا ہے، کتنی گلیوں کو آواروں سے بھر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جشن عید میلاد النبی کے نام پر کہیں پر رقص ہو رہا ہوگا، کہیں پر کیک کاٹا جا رہا ہوگا، کہیں پر یہ خرافات تو کہیں پر وہ خرافات کیے جا رہے ہوں گے، اور اس کا عنوان ہوگا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منا رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ اور اگر کسی نے روک دیا، کسی نے ٹوک دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہ سیدھا کہیں گے کہ تمہارا حشر مکہ کے ابلیس کے ساتھ ہوگا۔ جشن عید میلاد النبی نہ منانے والوں پر ایسے ایسے الفاظ کہے جائیں گے کہ دنیا نے بھی وہ الفاظ کبھی سنے نہیں ہوں گے، آسمان میں رہنے والے فرشتوں نے بھی ایسی باتیں کبھی نہیں سنی ہوں گی، الیاذ باللہ۔ آپ سنیں، بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک مفتی ہے سلمان ازہری، اپنے مقابل وہابیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیسا جملہ استعمال کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہابیوں سنو، تمہارا حشر مکہ کے ابلیس کے ساتھ ہوگا۔ آپ سب سے پہلے سلمان ازہری کا یہ کلپ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید تبصرہ کیا جائے گا۔ اے وہابیوں، تم مکہ کے ابلیس کے ساتھ غم مناؤ اور تمہارا قیامت کے دن حشر انہی کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ ہم آج کمکمے بھی لگائیں، جھنڈے بھی لہرائیں، 12ویں شب کو علل اعلان کہیں کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، ہم اس فخر کے ساتھ کہیں گے، اس لیے کہ مدینے والی قوم کے طریقے پر ہم نے کیا ہے، اور رسول نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فخر کرو، قیامت کے دن انشاءاللہ ہم سب مدینے والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا اس سلمان ازہری کی زبانی کہ کس طریقے سے بکواس کرتے ہوئے دیوبندیوں کو، وہابیوں کو، جب وہ وہابی بولتے ہیں تو اس سے مراد ان کے یہاں دیوبندی بھی ہوتے ہیں، غیر مقلد اہل حدیث بھی ہوتے ہیں۔ کیا جملہ استعمال کیا کہ تم غم مناتے ہو، تمہارا حشر مکہ کے ابلیس کے ساتھ ہوگا، اور اپنے بارے میں کہا کہ ہم اہل مدینہ کے طریقے پر ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ہمارا حشر اہل مدینہ کے ساتھ ہوگا۔ میں اس جاہل مفتی سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ، تم نے کہا کہ تمہارا حشر مدینے والوں کے ساتھ ہوگا اور تم نے جھنڈی کا تذکرہ کیا ہے، کمکموں کا تذکرہ کیا ہے، بتاؤ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی کے نام پر مدینہ میں رہنے والے صحابہ کرام نے کبھی بھی 12 ربیع الاول کو کمکمے سجائے ہیں، جھنڈیاں لہرائی ہیں، یہ جشن منایا ہے؟ اگر نہیں منایا ہے اور یقیناً نہیں منایا ہے تو اب بتاؤ تم نے جھوٹ بولا ہے کہ ہمارا حشر اہل مدینہ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ہم کمکمے بھی لگاتے ہیں، جھنڈیاں بھی لہراتے ہیں۔ ثابت نہیں کر سکتا کوئی رضا خانی قیامت کی صبح تک کہ صحابہ کرام نے کمکمے لگائے ہوں، صحابہ کرام نے جھنڈیاں لہرائی ہوں، اور اگر نہیں تو یہ جھوٹ بول کر کے اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ان بھکتوں کو اپنے دام فریب میں پھنسائے رکھنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ البتہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل یہ رہا کہ 12 ربیع الاول کے دن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غم سے نڈھال ہو گئے تھے۔ غم کا عالم یہ تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس دن سے زیادہ روشن، اس دن سے زیادہ اچھا ہمارے لیے کوئی دن نہیں تھا، اور جس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں، اس دن سے زیادہ تاریک، اس دن سے زیادہ خراب ہمارے لیے کوئی دن نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے تو صحابہ کرام اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں غم سے نڈھال بیٹھا ہوا تھا، صحابہ کرام گزر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے سامنے سے گزرے، انہوں نے سلام کیا، لیکن میں اس کیفیت میں تھا کہ مجھے کچھ سنائی دیا ہی نہیں، میں نے ان کا سلام نہیں سنا۔
اب یہ بتاؤ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کرام نے غم منایا، لیکن آپ کسی بھی کتاب میں نہیں دکھا سکتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر 12 ربیع الاول کو جشن منایا ہو، جھنڈیاں لگائی ہوں، کمکمے لگائے ہوں۔ اب بتاؤ اہل مدینہ کے ساتھ یہ علماء دیوبند ہیں یا اپنے آپ کو سنی کا ڈھکوسلا کرنے والے رضاخانی؟ اسی کے اصول کی روشنی میں اہل مدینہ کے طریقے پر کون ہے؟ اہل مدینہ کے ساتھ حشر کس کا ہوگا اور ابلیس کے ساتھ حشر کس کا ہوگا؟ اپنے آپ کو سنی ہونے کا ڈھکوسلا کرنے والے رضاخانیوں سے پوچھنا چاہوں گا، بتاؤ اگر تمہیں واقعی محبت ہے اور محبت کے نام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جشن عید میلاد النبی مناتے ہو، تو کیا تمہیں اپنے اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے خوشی نہیں ہوئی؟ اگر خوشی ہے تو تم اپنے اعلیٰ حضرت کی پیدائش کے دن جشن عید میلاد اعلیٰ حضرت کیوں نہیں مناتے ہو؟ اور کیا تمہیں اپنے اعلیٰ حضرت کے مرنے پر خوشی ہو رہی ہے؟ اگر خوشی نہیں ہو رہی ہے تو ان کی موت کے دن ہی عرس کے نام پر اتنے کمکمے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ اتنے جشن کا ماحول کیوں بنایا گیا؟ اتنی بھیڑ اکٹھا کیوں کی گئی ہے؟ غم منانے کے لیے یا خوشی منانے کے لیے؟ اگر خوشی منانے کے لیے تب تو کوئی دقت نہیں ہے، تم اپنے اعلیٰ حضرت کے مرنے پر خوشی مناؤ۔ اور اگر غم منانے کے لیے جمع کیا گیا ہے عرس کے نام پر، تو یہ بتاؤ کیا کوئی شخص اپنے آباء و اجداد کے موت کے غم میں کمکمے لگاتا ہے، جلسے کراتا ہے، لمبی لمبی تقریریں کرتا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ جشن ولادت نبی کے نام پر ڈھکوسلا پنی ہو رہی ہے، اپنی عوام کی جیبوں کو کاٹا جا رہا ہے، عوام کو بیوقوف بنا کر کے انہیں گمراہ کر کے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر واقعی تمہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے خوشی ہے اور ان کے نام پر تم جشن منانا چاہتے ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرو، ان کی سنتوں کو زندہ کرو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرو، لیکن تمہارے بس کا تو ہے نہیں۔ اگر کوئی سنت پر عمل کر رہا ہے تو وہ وہابی بن جاتا ہے، کوئی سنت پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے تو وہ دعوتی تبلیغی ہو کر کے تمہارے نزدیک وہابی بن جاتا ہے، گستاخ رسول بن جاتا ہے۔ کوئی اگر تمہیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کہا دے وہابی بن جائے گا، کوئی تمہیں نماز پڑھنے کی دعوت دے دے تو وہابی بن جائے گا، کوئی تمہیں تسبیح پڑھنے کے لیے کہا دے وہابی بن جائے گا، کوئی تمہیں یہ کہے کہ پائجامہ ٹخنے سے اوپر پہنو یہ پیارے آقا کی سنت ہے، تمہارے نزدیک وہابی بن جائے گا۔ تو جو تمہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دے وہ تمہارے نزدیک وہابی ہے، اور جو تمہیں خرافات کی دعوت دے تمہارے نزدیک سنت ہے۔ اس طریقے کے جملے استعمال کرتے ہو کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد نہ منائے اس کا حشر مکہ کے ابلیس کے ساتھ ہوگا؟ نہیں، اس کا حشر مکہ کے ابلیس کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ اصحاب مدینہ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جشن منا رہا ہے اس کا حشر ہو سکتا ہے ابلیس کے ساتھ ہوگا۔ معزز ناظرین، اس سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، پسند آئے تو لائک کریں، خوب شیئر کریں تاکہ دنیا تک یہ حقیقی پیغام پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔